جتنے فورسز کے اندر موجود ایف سی ہے، پی سی ہے، فوج ہے، پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس اور کشمیر کی پولیس، آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہماری مجبوری ہے، ہمیں اوپر سے آرڈر ملا ہے، تو آپ یقین جانیں آپ یزیدوں کی صف میں اٹھیں گے، آپ ظالموں کے صف سے اللہ کل اٹھائے گا۔ اگر آپ کے پاس سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، آپ ٹک ٹاک استعمال کر رہے ہیں، آپ یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں، آپ فیس بک استعمال کر رہے ہیں، آپ انسٹاگرام استعمال کر رہے ہیں، یا کچھ اسکرولنگ کرنے کے بجائے، وقت کو ضائع کرنے کے بجائے اس میں مظلوموں کا ساتھ دیجیے۔ جہاں کہیں دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر جہاں ظلم ہو رہا ہے، جو ہمارے آزاد کشمیر کے اندر ظلم کی داستان رقم کی جا رہی ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ آپ مظلوموں کا ساتھ نہیں دے سکتے، ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کی آواز کو ساری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آج آپ کے ہاتھ میں اینڈرائیڈ موبائل ہے اور اس وقت آپ ساری دنیا میں مظلوموں کا سہارا بن سکتے ہیں، ساری دنیا میں مظلوموں کی آواز کو پہنچا سکتے ہیں، وہ کیسے؟ اگر آپ کے پاس سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، آپ ٹک ٹاک استعمال کر رہے ہیں، آپ یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں، آپ فیس بک استعمال کر رہے ہیں، آپ انسٹاگرام استعمال کر رہے ہیں، اس میں اسکرولنگ کرنے کے بجائے، وقت کو ضائع کرنے کے بجائے اس میں مظلوموں کا ساتھ دیجیے۔ جہاں کہیں دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر جہاں ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ کوئٹہ میں ہے، بلوچستان میں ہے، خیبر پختونخوا میں ہے، اور خصوصاً اس وقت جو ہمارے آزاد کشمیر کے اندر ظلم کی داستان رقم کی جا رہی ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ سواد آیا نہیں۔ اس ظلم کو دیکھ کر کے راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، اور آپ کے پاس اگر یہ اکاؤنٹ موجود ہیں تو وہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو مینشن کر کے شیئر کریں۔ یاد رکھیے گا اگر آپ مظلوموں کا ساتھ نہیں دے سکتے، ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کی آواز کو ساری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو اٹھائیے اور جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے ان ظالموں کے ظلم کو ساری دنیا کو دکھائیے، اور جو ظلم کر رہے ہیں ان کے چہرے کو پوری دنیا کو دکھائیے کہ ظالم کون ہے۔ اور خصوصاً آزاد کشمیر کے اندر جو فورسز کا ظلم، بربریت اور جبر اور فسطائیت ہے، اللہ کی قسم پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے۔ ہم فلسطین کو رو رہے تھے کہ فلسطین پر اسرائیلی ظلم کر رہے ہیں، ہم انڈیا کو رو رہے تھے کہ بھارت مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم کشمیر میں جائیں، نہتے مسلمانوں پر ڈائریکٹ فائرنگ کی جا رہی ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، اور ان کو خون کی ندیوں میں نہلایا جا رہا ہے۔ اور میں ابھی اس ٹائم میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے بھی تھریٹس آ رہی ہیں، مجھے گھر والوں کی طرف سے دھمکایا جا رہا ہے، مجھے فون آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام بند کریں، آپ کا کام تو یہ نہیں ہے، آپ اصلاح کے موضوع پر بات کریں، آپ جو ہے اخلاق پر بات کریں، آپ حسن معاشرت پر بات کریں۔ تو کیا یہ حسن معاشرت نہیں ہے؟ کیا یہ اخلاق نہیں ہے؟ کیا کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے یہ حق اور باطل کا فرق تھا؟ حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے حق پر کون ہے؟ اور آپ یقین کریں یہ جتنے ہمارے فورسز کے بھائی ہیں، جتنے فورسز کے اندر موجود ایف سی ہے، پی سی ہے، فوج ہے، پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس اور کشمیر کی پولیس، آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہماری مجبوری ہے، ہمیں اوپر سے آرڈر ملا ہے، تو آپ یقین جانیں آپ یزیدوں کی صف میں اٹھیں گے، آپ ظالموں کے صف سے اللہ کل اٹھائے گا۔ یزید کی جو حکومت تھی اس کے اندر جو ظلم کرنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ کل ان کو انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ فرعون کی حکومت تھی، فرعون کے اندر جو فرعونی تھے، ان کے ماتحت تھے، جن لوگوں نے ظلم کیے، اللہ کل ان کا حشر انہی کے ساتھ کرے گا۔ اگر آج مظلوموں کی آواز کو دبا رہے ہیں، مظلوموں کو نہتے مسلمانوں کو آپ گولیاں مار رہے ہیں، مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو گولی مار رہے ہیں، تو آپ یقین جانیں آپ ظالم ہیں، اور ظالموں کا ساتھ دینے والا ظالم ہے، تو اللہ ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ کرے گا۔ اور جو مظلوم ہیں مظلوموں کا ساتھ دیجیے، ان کی آواز اگر ساتھ نہیں دیتے ان کی آواز کو ساری دنیا تک پہنچائیے۔ اور یہ مظلوم شخص ایک ایسا شخص ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم جب اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اس بندے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ یہ جتنے ظلم کر رہے ہیں آپ یقین کریں مظلوموں کے پہ جو ظلم ہو رہا ہے ان کی آہ ان کو پڑے گی، ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ آپ وقتی طور پہ تو طاقت کے دباؤ سے کسی کو روک سکتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، علیم بذات الصدور، دلوں کے حال کو جاننے والا۔
بصیر، وہ دیکھنے والا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تمہارے جو ظلم کی داستانیں نقل کی جا رہی ہیں، یہ تو سوشل میڈیا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اور جہاں پر سوشل میڈیا کا بلیک آؤٹ، وہاں پر میڈیا کا بلیک آؤٹ ہے، بجلی کاٹی گئی ہے راولاکوٹ کے اندر، وہاں پر مسلمان پریشانی کے عالم میں، خون کی ندیوں میں نہلایا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے؟ کیا اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی؟ ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ ان ناصروں کو ایسی بیماری کے اندر مسلط کرے گا کہ ساری دنیا کے لیے اللہ عبرت بنائیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں، وہ جو مکے لہرا کر کہا کرتا تھا، مکے لہرایا کرتا تھا کہ میں وہاں سے ہٹ کروں گا جہاں پر تمہارا نام و نشان نہیں ہوگا، تمہارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ تو دیکھا نہیں اللہ نے اس کو کیسی بیماری کے اندر مبتلا کیا کہ آخر وقت میں اس کے اپنے گھر والے اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، اور پھر جو گھر اس نے بنایا اس گھر میں وہاں پر رہنے کے قابل وہاں پہ کوئی آیا ہی نہیں، وہاں پہ رہا نہیں۔ تو ظالم جتنے ظلم کر رہے ہیں، اتنا ظلم کرو کہ جتنا سہ سکو، اتنا ظلم کرو کہ کل اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ آپ یقین کریں، مجھے کالیں آ رہی ہیں اپنے گھر والوں کی طرف سے، مجھے تھریٹس مل رہی ہیں کہ آپ ان کی آواز نہ بنیے، آپ کون ہوتے ہیں ان کی آواز اٹھانے والے؟ ہم آپ کو وہاں پہنچا دیں گے کہ آپ کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ بھائی موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں، آپ مجھے مار دو گے تو کیا ہوگا؟ میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، بس بات ختم۔ مجھے اغوا کر کے کیا ہو جائے گا؟ لیکن میں اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گا کہ میں نے مظلوموں کی بات کی تھی، میں نے ظالموں کا ساتھ نہیں دیا، میں مظلوموں کے ساتھ کھڑا رہا ہوں، ان کی آواز کو ساری دنیا تک پہنچانے والا ہوں۔ تو